السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، کیسے ہیں آپ؟ طارق جمیل آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور یہ آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے گپ شپ کی جائے، اور کئی طرح کے یہ کہ خشک اور تکلیف دہ مضامین اور عنوانات ہوتے ہیں، اور بیچ میں کچھ اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ آج ذرا شاعری پہ بات کرتے ہیں۔ تو شاعری پہ کیا بات کرتے ہیں کہ صرف ایک نظم آپ کو سنانی ہے۔ آتش نے کہا تھا، حیدر علی آتش، کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع کار کا۔ اور غالب نے تو خیر ٹریبیوٹ پیش کیا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ غالب کا عجز ہے اور ٹریبیوٹ ہے جو میر تقی میر کو پیش کیا۔ اور حضرت علامہ اقبال نے بھی اپنے عجز کا اور انکساری کا اظہار یوں کیا کہ نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دل کشا صدا ہو، عجمی ہو یا کہ تاسی۔ تو بات ہونی چاہیے جو کہنے کی ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے فیس بک پر ایک مہربان دوست ہیں، برخوردار ہیں، ان کا نام ہے عاجز جام وارسی۔ نام سے تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہوں گے لیکن نہیں، یہ نوجوان ہیں اور بہت باذوق ہیں۔ اکثر میرے ڈراموں پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، میرے فین ہیں، میں ان کا مشہور ہوں۔ بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، ادب کا، شاعری کا، ڈرامے کا، افسانے اور ناول کا اور فنون کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سائیکالوجی میں پہلے تو بی ایس کیا ایم اے کالج لاہور سے، اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے آنرس بھی کیا۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نظم بھیجی، وہ نظم میں نے پڑھی، اس سے محظوظ بھی ہوا۔ وہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک پیاری نظم ہے اور غماز ہے اس بات کی کہ نوجوان شعراء جو ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کی سوچ بہرحال ایک زمین سے اٹھ کر کہیں اوپر کی سطح پر سوچتی ہے، اور محض گل و بلبل کی یا محض عشق و محبت کی بات نہیں، بلکہ اور بھی انسانی جذبات اور انسانی کیفیات کو بیان کرتی ہے۔ میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ اس کام کو جاری رکھیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ نظم منوان سنا دیتا ہوں بغیر کوئی تبصرہ کیے۔ جو تبصرہ ہے وہ شاید کسی وقت عاجز سے بالمشافہ کر دیا جائے گا۔ ان کی اس نظم کا عنوان ہے ایک داستاں طویل ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حرف سے لفظ سے معانی تک، حرف کی آمد سے لفظوں کی روانی تک، ایک داستاں طویل ہے۔
अनकही से कही, अनसुनी से सुनी तक, दुआ जो दिल से जुबां, जुबां से खुदा तक, एक दास्तां तवील है। एहसास से बयान, बयान से तहरीर तक, जिक्र से तस्करे, तस्करे से कहानी तक, एक दास्तां तवील है। और गहरी खामोशी से खनकती हंसी तक, ख्वाब नुमा आंखों से गुलाब नुमा चेहरे तक, एक दास्तां तवील है। दर्द की तवील रातों से, आहटों से सन्नाटों तक, तसल्ली से दिलासों तक, एक दास्तां तवील है। और वो जीने की ढारस बंधाने से खुद टूट जाने तक, रेजा रेजा अपना इकट्ठे करके फिर टूट के बिखर जाने तक, एक दास्तां तवील है। तेरे कुछ न कहने से तेरे बहुत कुछ कहने तक, तेरी खामोशी से तेरी बेजुबानी तक, एक दास्तां तवील है। और तेरे हसास मिजाज से तेरे नाजुक दिल तक, हर सितम से हर जख्म तक, एक दास्तां तवील। मैं जो आपको ये नज़्म सुनाई मैंने, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो वो नौजवान जो कुछ करने का और कुछ मुख्तलिफ करने का अज़्म रखते हैं, उनको प्रमोट किया जाए। और आजिज़ जान वारसी उन्हीं में से एक हैं। नज़्म पर मैंने तबसरा कोई नहीं किया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये नज़्म शायर के उस जहन की गम्माज़ है कि जो ज़मीन से उठकर परवाज़ करना चाहता है। अब वो परवाज़ का ढंग जो है वो बहरहाल उस ढंग के ऊपर बात ज़रूर हो सकती है, जो कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से आजिज़ के लिए आजिज़ाना तौर पर ये काविश की है कि उनकी नज़्म आपको सुनाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये नज़्म कैसी लगी आपको इस पर तबसरा कीजिए और इसके बारे में बताइए कि आप इस नज़्म को कैसे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आपको अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।